بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے ہونے والے نقصان کو کم بھی کر سکتی ہے، اور اگر آپ کے پاس یہ صبر نہیں ہے تو جو نقصان ابھی تھوڑا ہے وہ بعد میں بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ ہم ذمہ دار کھلے آسمان کے نیچے اپنا کاروبار کرتے ہیں، ہمیں اس صبر کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ جتنی بھی موسم کی سختیاں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری براہ راست ہماری انویسٹمنٹ کے اوپر اٹیک کرتی ہیں، ہماری سبزیوں کے اوپر اٹیک کرتی ہیں۔ قدرت کی طرف سے آنے والے طوفان، آنے والی بارشیں ڈائریکٹ ایفیکٹ کرتے ہیں ہماری فصلوں کو، جس کی وجہ سے ہمیں نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ ابھی جو اس وقت پاکستان کے اندر بارشوں کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، جس کے ساتھ آندھیاں بھی آ رہی ہیں، ٹنل فارمرز کا بہت زیادہ نقصان ہوا۔ کچھ لوگ تھے، ساری کی ساری جمع پونجی ان لوگوں نے لگائی ہوئی تھی، شاپر پھٹ گئے، سارا کچھ ختم ہو گیا۔ میرے دوست زیغم خوشاب کے اندر فارمنگ کر رہے ہیں کٹھے کی پہاڑیوں کے ساتھ۔ پہلی دفعہ انہوں نے ٹنل فارمنگ کی 6 ایکڑ کے اوپر، انہوں نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی جو میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں۔ سارے کا سارا شاپر ان کا پھٹ چکا ہے، ان کی انویسٹمنٹ جو شاپر کے اوپر تھی ان کو دوبارہ سے کرنی پڑے گی، اور کافی پریشان تھے۔ ایسے میں آج جتنی بھی کالز آ رہی ہیں، جتنے بھی میسیجز آ رہے ہیں، زیادہ تر ان لوگوں کے ہیں جن کے ٹنل کے نقصانات ہو چکے ہیں۔ تو ایسے میں جو نقصان آپ کا ہو چکا ہے، جو شاپر آپ کا پھٹ چکا ہے، جو ٹنلز آپ کے گر چکے ہیں، ان کو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے، لیکن جتنا آپ ٹھیک کر سکتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کی ضرور کوشش کریں۔ اب ان کو جو میں نے مشورہ دیا اور باقی دوستوں کو جو مشورہ دیا وہ یہ تھا کہ اگر اس وقت آپ اپنی سبزیوں کے اوپر شاپر وغیرہ دوبارہ سے نہیں ڈالتے، جو شاپر آپ کا پھٹ چکا ہے، مثال کے طور پہ جو لو ٹنل تھی اس کے اوپر 20,000 کا 15,000 کا شاپر تھا، جو واکنگ ٹنل تھی اس کے اوپر تقریباً 40,000 کا 45,000 کا شاپر تھا، تو ایسے میں جو نقصان فی الحال 40,000 کا 45,000 کا ہے، اور اس کے اندر جو فصل کھڑی ہوئی ہے آپ کی وہ لاکھوں روپے کی ہے۔ تو اب اگر 40,000 کے نقصان کو آپ برداشت نہیں کرتے، دوبارہ سے انویسٹ کر کے نیا شاپر خرید کے آپ اوپر نہیں ڈالتے، تو کیا ہوگا کہ ہو سکتا ہے آپ کی فصل سردی کے اثرات سے بچ جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ 1 مہینہ زندہ رہ لے، لیکن اپنی پیداوار وہ لازمی طور پہ بند کر دے گی، اس کی گروتھ جہاں پہ ہے وہ وہیں پہ رک جائے گی۔ ایسے میں اگر کوڑا پڑ جاتا ہے تو پھر بالکل ہی صفایا ہو جائے گا۔ تو اب جو نقصان آپ کا 20,000 کا تھا یا 40,000 کا تھا یا 50,000 کا تھا، وہ بڑھ کے 1 لاکھ 2 لاکھ، اور ٹنل فارمنگ کا اندر جن کی فصلیں لگی ہوئی ہیں، کھیرا، ٹماٹر، مرچیں وغیرہ، وہ 5 لاکھ اور 6 لاکھ کے اوپر چلا جائے گا، کیونکہ جو ان کو پروفٹ آنا تھا وہ بھی نہیں ملا، جو جیب سے انویسٹ کیا تھا وہ بھی سارے کا سارا ضائع ہو گیا۔ تو تھوڑا سا سٹیپ بیک کریں، چیزوں کو دیکھیں اور سوچیں کہ میں اپنے ہونے والے نقصان کو کس طرح سے کم کر سکتا ہوں۔ کبھی بھی آپ اس کو پورا ریکور نہیں کر سکیں گے، اور جذبات کے اندر آ کے انسان ہمیشہ غلط فیصلہ کرتا ہے۔ تو فیصلہ بے شک آج نہ کریں، لیکن سوچیں تھوڑا سا کہ اگر میں ساری کی ساری چیزوں کو ڈسہارٹ ہو کے یہیں پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ اب میں یہاں پہ ایک مثال دینا چاہتا ہوں، میرے بھائی کے دوست ہیں، انہوں نے آج سے تقریباً 5 سے 6 سال پہلے ٹنل فارمنگ سٹارٹ کی، پہلا سال تھا، فصل ان کی پوری پیک کے اوپر تھی۔ ایسا شدید قسم کا طوفان آیا کہ شاپر تو شاپر رہ گیا، ان کی فصلیں جو کھڑی تھیں، جیسے ٹماٹر لٹکے ہوئے تھے وہ ٹوٹ کے نیچے گر گئے، کھیرے کا جال ٹوٹ گیا، اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں تھیں ٹنل کو اس نے گرا دیا۔ تو وہ بندہ 5 سال ہو گئے، اس نے اپنا سٹرکچر بھی سیل کر دیا، سارا کچھ سیل کر دیا، اور وہ جاب کر رہا ہے۔ تو 5 سال ہو گئے، وہ بندہ اس سے ریکور نہیں ہو پایا، کیونکہ اس نے حوصلہ ہار دیا تھا۔ اب ایسے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹنل فارمنگ ایک بری چیز ہے، ہاں میں اس سے فائدہ نہیں اٹھا پایا۔ تو اگر جو نقصان ہو چکا ہے اس کو دیکھیں، سوچیں، اس کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ اس کے اندر لگے رہیں گے تو نقصان کم ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا پروفٹ دے دے کہ جتنے نقصانات تھے وہ سارے کے سارے آپ کے ریکور ہو جائیں۔ اب جہاں نقصان ہوا ہے پورے پاکستان کے اندر ہوا ہے، ایسے میں ہر ذمہ دار اس نقصان کو اچھے طریقے سے کور نہیں کر پائے گا۔ بیماریاں بہت زیادہ آ گئی ہیں، فصلیں بہت زیادہ خراب ہوئی ہیں، تو ایسے میں آنے والے وقت کے اندر منڈیوں کے اندر سبزی کی شارٹیج پیدا ہو سکتی ہے۔ اب جو لوگ اپنی فصلوں کو سنبھال لیں گے، جو لوگ ان کے اوپر ری انویسٹ کر کے بہت اچھے سے ان کی کیئر کر کے ٹائم کے اوپر یا ٹائم سے تھوڑا سا بعد اپنی فصلیں لے آئیں گے، تو مجھے امید ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ کے گھر سے امید ہے کہ رزق تو اس رب نے ہی دینا ہے نا، اور اتنا ہی دینا جتنا اس نے ہمیں ہمارے حصے کے اندر دے دیا۔ تو ہمیں اپنے حصے کی محنت کرنی ہے۔ تو مجھے اس سے امید ہے کہ جب آپ کی وہ محنت کو دیکھے گا تو نہ صرف آپ کو روزی پوری ملے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت بھی پیدا فرما دیں گے، کیونکہ ہم لوگ پوری ایمانداری کے ساتھ، ہمارا اس کے اندر کچھ حرام نہیں ہوتا ہے، ہم لوگ محنت کرتے ہیں، جائز آمدنی کماتے ہیں، اس کے اندر کچھ جھوٹ نہیں ہوتا۔ ہمارا جو بھی مال ہے وہ شاپروں کے اندر اور گٹوؤں کے اندر پیک ہو کے منڈیوں کے اندر جاتا ہے، اس کو پھاڑ کے، شاپر کو پھاڑ کے، گٹو کو پھاڑ کے، ساری چیز گاہک کے سامنے رکھ دی جاتی ہے۔ اس میں ایسا نہیں ہوتا ہے
کہ کچھ چھپایا ہوا ہے, نیچے گندا ہے, اوپر اچھا. کچھ لوگ کرتے ہوں گے, لیکن جو ہمارا سسٹم ہے, شاپر کو پھاڑ دیا جاتا ہے, گٹو کو پھاڑ دیا جاتا ہے, چیز آپ کے سامنے رکھ دی جاتی ہے. اب جب وہ ساری کی ساری چیز گاہک کے سامنے ہوتی ہے تو گاہک اپنا ڈیسیجن لیتا ہے کہ مجھے اس چیز کے کتنے پیسے دینا ہے. تو ہمارا رزق, ہم نے بیج لگایا, ہم نے پانی لگایا, ہم نے سپرے کی, پوری طرح سے محنت کی, اس کو منڈیوں کے اندر ایمانداری سے پہنچایا, تو اللہ تعالیٰ ہمارے رزق کو بالکل بھی ضائع نہیں کریں گے. اس وقت ہماری ٹینڈی کی توڑائیاں چل رہی ہیں, آج ہی توڑائی ہوئی ہے, کل بارش ہوئی, میرے بھی شاپر اڑے, لیکن میں نے اس کو فوری طور کے اوپر کور کر لیا تھا. میرے پاس لیبر تھی, لڑکے تھے, محنتی ہیں ماشاءاللہ سارے, انہوں نے فوری طور پہ وہ ساری کی ساری چیز کو کور کیا, اور میرا نقصان الحمدللہ 1 روپے کا بھی نہیں ہوا. بلکہ آج ٹینڈی کی توڑائی ہو رہی ہے, مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ اتنے دن دھوپ نہیں نکلی ہے تو شاید ٹینڈی تیار نہ ہوئی ہو. وہ پیچھے ڈھیر لگا ہوا ہے, ابھی لیبر توڑ کے گئی ہے, 400 450 روپے کا 5 kg کا شاپر جا رہا ہے. تو ایک اور بات یہاں پہ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو فروٹنگ نہیں ملتی, مثال کے طور پہ جن لوگوں نے ٹینڈی لگائی ہوئی ہے, شاپر پھٹ گیا, اب اگر وہ شاپر نہیں ڈالتے تو پیداوار رک جائے گی. جبکہ اگر شاپر ڈال دیتے ہیں تو صرف 2 توڑائیوں کے اندر 20,000 یا 50,000 روپے کا سارا خرچہ آپ کو واپس مل جائے گا, اور اگلا 1 مہینہ یا 2 مہینہ سردی کے اثرات سے آپ کی فصل بچے گی, پروڈکشن دے گی, وہ الگ ہوگا. تو صبر سے کام لے, اللہ تعالیٰ سے کسی قسم کا شکوہ نہ کریں, اس سے دعا کریں کہ وہ ہمارے نقصان کو ختم فرما دے, ہمارے نقصان کو ریکور کر دے, تو ہم آگے بھی انویسٹ کر سکیں. امید ہے آپ کو میری اس ویڈیو سے حوصلہ ملا ہوگا. اگر حوصلہ ملا ہے تو دوسروں کو حوصلہ دینے کی کوشش کریں, دوسروں کے نقصان کو کم کرنے کی کوشش کریں. ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. میرے چینل IR فارم کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. مظہر علی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.